پر شروع ہونے والی تہذیب کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے والی 5 تہذیبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جن کی پلے لسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، لازمی وزٹ کیجیے گا۔ ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ گریک سویلائزیشن یعنی کہ قدیم یونانی تہذیب، جس کا دورانیہ 2700 قبل مسیح سے لے کر 479 قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ یہ تہذیب اٹلی، سسلی، شمالی افریقہ اور مغربی فرانس کی حدود پر مشتمل رقبے میں واقع تھی، یعنی آج کے دور میں جو علاقہ یونان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم یونانی شاید قدیم ترین تہذیب نہ رہے ہوں، لیکن وہ بلا شبہ سب سے زیادہ با اثر تہذیبوں میں سے ایک تھے۔ اس تہذیب کی تاریخ اتنے طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے کہ مورخین نے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں سب سے زیادہ مقبول قدیم، کلاسیکی اور بیلنسٹک ادوار ہیں۔ ان ادوار میں بہت سے یونانیوں کو عروج میں آتے دیکھا گیا، جن میں سے اکثر نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور آج تک ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ یونان کی تہذیب تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، جسے رومن کے آدیواسیوں نے مل کر شروع کیا تھا، مگر اس کے بارے کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی تحریری تاریخ موجود نہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یونان طریق دور سے نکلنا شروع ہوا، جس کے بعد مائسینیائی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ خواندگی ختم ہو چکی تھی، مائسینیائی رسم الخط کو لوگ بھول چکے تھے۔ اس وقت یونانیوں نے فونیشین حروف تہجی کو اپنایا اور اس کو یونانی حروف تہجی بنانے کے لیے اس میں ترمیم کی۔ فونیشین تحریر کے ساتھ کندہ اشیاء یونان میں 9ویں صدی قبل مسیح سے ملی ہیں، لیکن یونانی تحریر کا ابتدائی ثبوت 8ویں صدی کے وسط سے یونانی مٹی کے برتنوں پر گرافٹی سے ملتا ہے۔ یونان کو بہت سی چھوٹی خود مختار برادریوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کے درمیان پہاڑ یا سمندر ان کے جزیرے یا وادیوں کو الگ الگ کرتے تھے۔ بات کریں اگر مذہب کی، تو ان لوگوں کا کوئی ایک ریاستی مذہب نہیں تھا، جس کی وجہ شاید ان کا مختلف طبقات میں تقسیم ہونا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، جن میں چند ایک کافی مقبول تھے، جن میں سب سے پہلے زیوس کا نام سامنے آتا ہے، جس کو یہ لوگ پوری کائنات کا دیوتا مانتے تھے۔ ان لوگوں نے ہر کام کے لیے دیوتا بنا رکھے تھے، جیسے ہیرز کو یہ لوگ مردوں کا دیوتا، پوسائیڈن سمندروں کا دیوتا، پرومیتھیس پیشن گوئی کا دیوتا، اسی نے ٹائٹنز کی شکست کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ڈایونائسس، جسے شراب اور خوشی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، یہ زیوس کا بیٹا تھا۔ اپولو بھی زیوس ہی کا بیٹا تھا، جو مختلف پہلوؤں کا دیوتا تھا۔ اس کے علاوہ کرونوس، ایرس، ہیفیسٹس اور ہیرمس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیوتا تھے۔ ان کے علاوہ بہت سی دیویاں بھی ان لوگوں نے بنا رکھی تھیں، جن میں معروف ایتھینا، ہیرا، آرٹیمس، ڈیمیٹر، افروڈائٹ، ریا، لیٹو، نیمیسس، ہیبی، ہیسٹیا وغیرہ۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ کے لیے اس پر بھی لازمی ویڈیو بناؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں یونانی تہذیب کے عروج اور زوال کی۔ لیلنٹائن جنگ، جو کہ 710 قبل مسیح سے 610 قبل مسیح تک جاری رہی، ایک قدیم یونانی دور کی ابتدائی دستاویزی جنگ ہے۔ یہ اوبوا کے زرخیز میدان لیلنٹائن پر چیلسیس اور ایریٹیریا کی اہم ریاستوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں شہر طویل جنگ کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے ہیں، اور چیلسیس برائے نام فاتح ٹھہرا تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں ایک تجارتی طبقے نے جنم لیا، جو کہ تقریباً 680 قبل مسیح میں سکے کے تعارف سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی شہروں کی ریاستوں میں تناؤ کا آغاز کر دیا تھا، کیونکہ ان کی اشرافیہ حکومتوں کو سیاسی اقتدار کے خواہش مند تاجروں کی نئی دولت سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ 650 قبل مسیح کے بعد سے اشرافیہ کو پاپولسٹ ظالموں کے خلاف خود کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا پڑا۔
اسپارٹا میں میسینیائی جنگوں کا نتیجہ میسینیا کی فتح اور میسینیوں کے تحفظ کی صورت میں نکلا، جو 8ویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں شروع ہوا تھا۔ یہ قدیم یونان میں ایک بے مثال عمل تھا جس نے ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا، جس میں ہیلوٹس کی محکوم آبادی نے اسپارٹا کے لیے کھیتی باڑی اور مزدوری کی، جبکہ اسپارٹا کا ہر مرد شہری مستقل طور پر اسپارٹن فوج کا سپاہی بن گیا۔ امیر اور غریب شہری یکساں طور پر رہنے اور فوجیوں کی تربیت کے پابند تھے۔ ایک مساوات جس نے سماجی تنازعات کو ختم کیا۔ یہ اصلاحات جو لیکورگس آف اسپارٹا سے منسوب ہیں غالباً 650 قبل مسیح تک مکمل ہو چکی تھیں۔ ایتھنز کو 7ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں زمینی اور زرعی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوئی۔ آرچن چیف مجسٹریٹ ڈریکو نے 621 قبل مسیح میں قوانین میں بہت سخت اصلاحات کیں، لیکن یہ تنازعات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ بالآخر 495 قبل مسیح میں سولون کی اعتدال پسند اصلاحات غریبوں کی بہتری کے لیے مؤثر ثابت ہوئیں۔ بہت سے لوگ اشرافیہ میں شامل ہوئے، جس سے ایتھنز کو کچھ استحکام ملا۔ 6 صدی قبل مسیح تک کئی شہر یونانی معاملات میں غالب کے طور پر ابھرے تھے۔ ایتھنز، اسپارٹا، کورنتھ اور تھیبس، ان میں سے ہر ایک نے آس پاس کے دیہی علاقوں اور چھوٹے قصبوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور ایتھنز اور کورنتھ بھی بڑی سمندری اور تجارتی طاقت بن چکے تھے۔ 8ویں اور 7ویں صدی قبل مسیح میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں بہت سے یونانیوں نے میگنا گریشیا یعنی جنوبی اٹلی اور سسلی، ایشیا مائنز اور اس سے آگے کے علاقے میں کالونیاں بنانے کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت مؤثر طریقے سے 6 صدی قبل مسیح میں ختم ہو گئی، جس وقت تک یونانی دنیا ثقافتی اور لسانی طور پر موجودہ یونان کے رقبے سے کہیں زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ یونانی کالونیوں پر سیاسی طور پر ان کے بانی شہروں کا کنٹرول نہیں تھا، حالانکہ وہ اکثر ان کے ساتھ مذہبی اور تجارتی روابط برقرار رکھتے تھے۔ سسلی کی یونانی کالونیاں خاص طور پر سراکیوز جلد ہی کارتھیجینیوں کے ساتھ طویل تنازعات کا شکار ہو گئیں۔ یہ تنازعات 600 قبل مسیح سے 265 قبل مسیح تک جاری رہے، جب رومن ریپبلک نے ہائرو ٹو سراکیوز اور پھر کارتھیجینینز کے نئے ظلم کو روکنے کے لیے میمرٹائنز کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے نتیجے میں روم سسلین یونانی شہروں کی طاقت اور کارتھیجینی بالادستی کے خلاف نئی غالب طاقت بن گیا۔ 1 سال بعد پہلی پینک جنگ شروع ہوئی۔ اس عرصے میں یونان اور اس کے سمندر پار کالونیوں نے عمومی خوشحالی میں اضافے کے ساتھ تجارت اور مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ اقتصادی ترقی کا لطف اٹھایا۔ کچھ مطالعات سے اندازہ ہوا ہے کہ اوسطاً یونانی گھرانے میں 800 اور 300 قبل مسیح کے درمیان 5 گنا اضافہ ہوا، جو اوسط آمدنی میں بڑے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں ایتھنز پائزسٹریٹس کے ظلم کی زد میں آ گیا، تاہم 510 قبل مسیح میں ایتھنیائی اشرافیہ کلاسیتھینیس کے اکسانے پر اسپارٹن کے بادشاہ کلومینیز اول نے ایتھنز کے لوگوں کو ظلم کا تختہ الٹنے میں مدد کی۔ اسپارٹن کے کنٹرول سے ایتھنز کی آزادی کو حاصل کرنے کے خواہش مند کلاسیتھینیز نے ایک سیاسی انقلاب کی تجویز پیش کی کہ تمام شہری اقتدار میں شریک ہوں، چاہے حیثیت کچھ بھی ہو۔ اس طرح ایتھنز میں جمہوریت قائم ہوئی۔ ایتھنز کے جمہوری جوش و جذبے نے اساگوروس کو ختم کر دیا اور اس کی بحالی کے لیے اسپارٹن کی قیادت میں کیے گئے حملے کو واپس پھینک دیا۔ جمہوریت کی آمد نے ایتھنز کی بہت سی سماجی برائیوں کا علاج کیا اور سنہری دور کا آغاز کیا۔
یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا کنسیپٹ یونان سے شروع ہوا۔ 499 قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت آئینین شہر کی ریاستوں نے اپنے فارسی حمایت یافتہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی۔ ایتھنز اور ایریٹیریا سے بھیجے گئے فوجیوں کی مدد سے انہوں نے سردیس تک پیش قدمی کی اور فارسی جوابی حملے سے پیچھے ہٹنے سے پہلے شہر کو جلا دیا۔ بغاوت 494 تک جاری رہی، جب باغی لونینز کو شکست ہوئی۔ دارا یہ نہیں بھولا تھا کہ ایتھنز نے ایونین بغاوت میں مدد کی تھی اور 490 قبل مسیح میں اس نے جوابی کارروائی کے لیے ایک آرمڈا اکٹھا کیا۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ایتھنیائی باشندوں نے پلاٹین اتحادیوں کے تعاون سے میراتھن کی لڑائی میں فارسی فوج کو شکست دی۔ 10 سال بعد دارا کے بیٹے زرکسیس کی طرف سے دوسرا حملہ کیا گیا۔ شمالی اور وسطی یونان کی شہری ریاستوں نے بغیر کسی مزاحمت کے فارسی افواج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن 31 یونانی شہر ریاستوں کے اتحاد بشمول ایتھنز اور اسپارٹا نے فارسی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کیا۔ اسی وقت یونانی سسلی پر ایک کارتھیجین فورس نے حملہ کیا۔ 480 قبل مسیح میں حملے کی پہلی بڑی جنگ تھرموپلائی کے میدان میں لڑی گئی، جہاں یونانیوں کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ جس کی قیادت 300 اسپارٹنز کر رہے تھے، انہوں نے کئی دنوں تک یونان کے قلب کی حفاظت کے لیے ایک اہم پاس رکھا۔ اسی وقت سیراکیوز کے ظالم جیولون نے ہمیرا کی جنگ میں کارتھیجین کے حملے کو شکست دی۔ یہ تھی دوستو قدیم یونانی تہذیب اور تاریخ کی مختصر داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونان کے کلاسیکی دور اور بیلنسٹک دور کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگی تو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔